اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مقصد کے حصول کے لیے کہ پروردگار ہمیں ایک اچھا گھر دے دے، ہمیں اچھی گاڑی دے دے، ہمیں اچھی اولاد دے دے، ہمیں اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھا جیون ساتھی، کاروبار کے اندر ترقی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دعا، ایک جملہ ہم کہنا بھول جاتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے جس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اور اکثر یہ جملہ میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں سے، اپنے والد سے، جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، وہ یہ جملہ کہتے ہوتے۔ وہ پنجابی میں کہتے تھے کہ پتر اللہ تینوں گڈی دوے لیکن ہنڈانا بھی نصیب۔ مقصد یہ کہ آپ کی دعا آپ کے مقصد کے حصول تک ہو، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ، اگلا سلسلہ کہ اگر اولاد کی تڑپ ہے، اولاد کی خواہش ہے، تو پھر اولاد کی تربیت آگے کہ اولاد نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، دین پہ چلنے والی ہو، دنیاوی معاملات میں اچھی ہو، کہ گھر لینے کی خواہش، لیکن اس گھر کے اندر برکت کی دعا، اس گھر کے اندر ضروریات زندگی کو، رہن سہن کو بہتر کرنے کی، کہ پروردگار اگر تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ پروردگار ہمیں اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن کے اندر اسکول میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول کی ایک اور برانچ بھی ہوتی تھی، وہ ہر سال وہاں پہ ایک اینول فنکشن ہوتا، اور اینول فنکشن کے اندر دوسرے اسکول کے پرنسپلز بھی آتے تھے، اور ایک صاحب، ایک پرنسپل ان میں تھے کہ جو ہر سال جو تقریر کرتے، جیسے ہمارے یہاں بخاری صاحب ہیں، کاشف بخاری صاحب، تو وہ روئے رواں ہوتے تھے، محفل کی جان ہوتے تھے، اور ہمیشہ تقریر کرنے سے پہلے چند جملے بولتے تھے۔ اس وقت سننے میں بڑے بھلے لگتے تھے، بڑے اچھے لگتے تھے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہمارے استاد تھے، وہ جو جملہ انہوں نے کہا، جو جملہ انہوں نے بولا، جو شعر کی صورت میں ہوتا تھا، کہ اس کا مطلب اتنا وسیع ہے، اور جب بھی اور پورا سال انتظار کیا جاتا تھا کہ آئیں گے، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے یہ شعر پڑھیں گے اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور وہ شعر ہمیشہ پڑھتے تھے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یہ دعائیا جملے بولا کرتے تھے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے اگر ہمیں زندگی دے دی ہے تو اس کو گزارنا کیسے ہے، اس کو گزارنے کا جو ہنر ہے وہ بھی ہمیں آتا۔ پاؤں بخشے ہیں، توفیق سفر بھی دینا، کہ اگر تو نے پاؤں ہمیں دے دیے تو ہمارے یہ قدم توفیق سفر، یعنی ان چیزوں کی جانب ہمارا سفر رہے، بزرگوں کی صورت میں، دوسروں سے کچھ سیکھنے کی، روزگار حلال کمانے کی صورت، کہ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، یہ بولنے کا جو میری آواز ہے، میں بولتا ہوں، یہ بولنے کا جو ہے، یہ تو نے سکھا۔ اور بہت سارے لوگ علم رکھنے کے باوجود بول نہیں پاتے، اظہار خیال نہیں کر پاتے، دل کی بات نہیں کہہ پاتے، کہ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب بولوں تو میری بات میں اثر دینا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جو بات بولیں، جو کریں، جو کہیں، وہ دوسروں کے دل میں گھر بھی کرے، اثر ہو، دعاؤں کی قبولیت کی صورت۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے جو اعمال یا دعا مانگنی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو قبول ہونے کے بعد جو چیز آپ کو ملی ہے اس کو استعمال کیسے، اس کا مقصد کیا۔ کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھیں گے، اور بڑے غور سے یہ سنیے کہ 1960 کی دہائی میں، آخری اس کے حصے میں، ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا جان بی کیلہون۔ جان بی کیلہون، ایک دن اس کو خیال آیا
کہ کیوں نہ اس دنیا میں جنت بنائی، ایک ایسی جنت جہاں پہ خوراک بھی ہو، پانی بھی ہو، اور پناہ گاہ محفوظ بھی ہو، کوئی پریشانی۔ تو کیوں نہ ایک ایسی جنت بنائی جائے، ایک ایسی دنیا بنائی جائے، لیکن وہ انسانوں کے لیے نہیں تھی، وہ چوہوں کے لیے تھی، کہ ایک ایسی جنت، ایک ایسی دنیا کہ جہاں پہ نہ بھوک ہو، نہ پیاس ہو، نہ کوئی خوف ہو، نہ فکر ہو اور نہ پریشانی۔ تو اس نے اس کا آغاز کیا، اس کا آغاز کیا، اور وہاں پہ خوراک جو تھی وہ لامحدود تھی، پانی صاف تھا، جن جگہوں میں وہ رہتے تھے وہ محفوظ تھے۔ جب اس نے یہ بنایا اور وہاں پہ اس نے چوہے رکھے چھوڑے تو اس نے دیکھا کہ سب بڑے خوش، سب بڑے خوش ہیں، زندگی ایسے گزر رہی کہ جیسے امن ہو، آسائش ہو، کہ امن اور آسائش کا ایک مصروف ترین شہر بن، اور سب خوش۔ کہ شروع میں تو ساری چیزیں بڑی کامل تھیں، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی تعداد اور ان کی نسل بڑھنا شروع، تو اس نے محسوس کیا کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزور کی جگہ پہ قابض ہونے لگے۔ پھر اس نے محسوس کیا، اس نے دیکھا اپنے مشاہدے کے اندر کہ وہی ماں جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتی تھی، وہی ماں جو اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی، ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے بچوں کو مارنا شروع کر، دھتکارنا شروع کر، ان کو اپنے سے دور کرنا شروع کر، اور جو میں مرد تھے انہوں نے نسل بڑھانے سے انکار کیا۔ اور پھر ایک تیسرا لمحہ اس نے دیکھا جو کہ بڑا ہی توجہ طلب، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہر طرف خاموشی ہو، کہ سارا دن وہ چوہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے، نہ کسی سے بات کرتے، خوراک لامحدود ہے، پانی صاف ہے، پناہ گاہ محفوظ، لیکن ان کی زندگی کے اندر نہ گفتگو ہے، نہ بات چیت، نہ ایک دوسرے کا سارا دن بیٹھ کے ایک اپنا جسم اور وجود صاف کرتے رہتے، شاید کسی چیز کا انتظار کر، کسی چیز کا انتظار کر، کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا مقصد ختم۔ اور اس تجربے اور اس ایکسپیریمنٹ کا نام اس نے رکھا، اور اس نے بار بار یہ ایکسپیریمنٹ، ایک دفعہ نہیں 25 دفعہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اینڈ میں تباہی۔ اور اس کا نام اس نے رکھا یونیورس 25۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں، آپ کو وہاں پہ مل جائے کہ اس کا نتیجہ اس نے کیا کہ جب پروانی مقصد چھن جائے، تو جب آسائش کی جگہ تعلق اور رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنا تبادلہ کر لیں، تو کسی بھی معاشرے کو مارنے کے لیے یا مرنے کے لیے قحط یا جنگ کی ضرورت نہیں رہتی، کہ کسی بھی معاشرے کو قحط یا جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بس جینا بھول جاتے۔ جینا کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ بقا کے لیے صرف تحفظ کافی نہیں، بقا کے لیے مقصد اور زندگی گزارنے کا پرپس بھی ہوں۔ تو جس وقت ہم اپنے رب کے حضور اپنی دعا کرتے ہیں، ہم دعا کی قبولیت کے لیے تو دن رات کوشش، اور وہ ہمیں پروردگار، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ہماری دعائیں ہم جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اکثر لوگ میں کہ شاہ جی اب ہم جمعرات کی دعا پہ نہیں آ سکتے، ہم لائیو دعا میں ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ جو ہماری قبول ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے جب بھی مانگے، مان سے مانگے، کہ کبھی آپ نے یا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ ڈیڈ یو آر لکنگ ویری ہینڈسم، کہ بابا جان آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کی ٹائی بہترین، آپ کی شرٹ بہترین، آپ کے کپڑے بہترین، کیا خوبصورت آپ سے مہک آ رہی ہے، برائے مہربانی مجھے۔ وہ سیدھا جاتا ہے اپنے باپ کے پاس اور کہتا ہے کہ بابا مجھے 100 روپیہ چاہیے، مجھے
آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں اس کو فکر ہوتی میں نے شام تک ارینج کر کے، کیونکہ اس کو وہ مان جو ہے نا کہ میرا باپ ہے مجھے انکار نہیں کرے کہ دے دے گا، ابھی نہیں ہے بعد میں دے دے، میں ضد کر لوں گا، پیار سے مانگ لوں گا، دے دے گا اور مل جاتا ہے۔ یہ جو مان ہے نا اللہ سے مانگنے کا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک صاحب عمرے پہ چلے گئے اور وہاں پہ جب عمرہ کر کے واپس آئے تو اپنے دوست کے پاس جب ان سے ملنے گئے تو ان کے دوست نے پوچھا کہ بتائیں آپ کا عمرہ کیسا رہا؟ کہنے لگے کہ بہت زبردست، کہ ایک ایک دن ایک ایک ہاں بڑا خوشگوار، ایسے لگا کہ جیسے میں اللہ کا مہمان ہوں، کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہوئی۔ لیکن آخری دن جب میں وہ جو الوداعی طواف کرنے گیا تو وہاں پہ نا وہ دن میرا ٹھیک نہیں۔ وہ پوچھیں بھائی کیا ہو گیا ایسا؟ نے کہا کہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر جب میں الوداعی طواف کر کے نکلا، ایک پاکستانی جس نے اسکی کا کرتا پہنا ہوا تھا، نیچے دھوتی پہنی ہوئی تھی جس کا بارڈر رنگین تھا، کسی گاؤں کا لگ رہا تھا، اور وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر جو پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر کو اس نے باہوں میں لیا ہوا اور پنجابی کے اندر نا عجیب و غریب گستاخانہ باتیں کر، میرا بڑا دل خراب، بڑی بدمزگی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا پنڈ کہ میں اور ابا، پنجابی میں کہہ کہ اور ابا میں پنڈ دا چودھری ہاں، میرے کار جو بھی چل کے آندا ہے میں انہوں کدی ناراض نہیں لٹا، مینوں نہیں پتا میں آج تیرے گھر آیا تو میرے نال کی کر۔ تو صاحب کہنے لگے اس کے اندر بدمزگی کیا ہوگی؟ کہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دعا مانگ رہا ہے جس مان سے وہ مانگ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا، قبول کرنے والا۔ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ اپنی ماضی میں جا کے ذرا دیکھیں، اپنی زندگی کی ماضی میں جا کے دیکھیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں دیتا تو وہ کہیں نہ کہیں اور کمپنسیٹ کر دے۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ کے ایسے کام جس میں نہ آپ محنت کرتے ہیں، نہ تردد ہوتا ہے، نہ مشقت ہوتی، بغیر کہے بغیر کچھ کی وہ کمپنسیشن ہوتی اس چیز کی کہ جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو عطا کر رہا ہوتا کہ آپ کے لیے وہ ٹھیک۔ یعنی ہم کئی دفعہ دعائیں فطرت کے خلاف بھی کرتے کہ پیڑ ہم نے گھر میں لگایا ہے مالٹے کا اور ہم دعا یہ کریں کہ اس میں سے آم نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔